नमस्कार, आदाब। नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में 8 फरवरी के नाम निहाद आम इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुल्क गिर सियासी तहरीक चलाने के ऐलानात कर चुकी हैं। दूसरी तरफ शदीद फजीहत से दो चार पाकिस्तानी फौज ने अपनी कठपुतली सियासी जमातों को एकजुट करके मखलूत हुकूमतें बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बहरहाल, पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में हिदायत लोहार के कत्ल पर दुनिया में सरापा एहतजाज, सिंधी लीडरान। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेहिसी से नाला, तूफानी सैलाब से मुतासिरा बलोच खानदान। और मोहसिन दावड़ ने कहा, पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर से दहला नॉर्थ वजीरिस्तान। नाजरीन, इन सब के अलावा आपको आज के शुमारे में पाकिस्तान की हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर छाई चुनिंदा खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार का। यह सच्चाई वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के, और लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज पाकिस्तान के जिला वतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों के। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंध सूबे में इंसानी हुकूक रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार की टारगेट किलिंग का इंसानियत सोज वाकया। यही वजह रही कि लंदन में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिदायतुल्लाह लोहार के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए बरतानवी हुकूमत समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान एजेंसियों को, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कोई भी सिंध का बच्चा हम में से कोई भी आपसे नहीं डरता। आप इतने सालों से सिंध के अंदर ये जो दहशतगर्दी कर रहे हो, ये जो आप लोगों को उठा के, लोगों को डिसअपियर करके, उनको आप वहां रख के, उनको टॉर्चर सेल में रख के आप उनको छोड़ देते हैं, बाद में आप उनको कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। हम में से कोई सिंधी आपसे नहीं डरता, कोई बलोच आपसे नहीं डरता। खुदारा ये बंद करें। पेशे से टीचर और सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बढ़ते रियासती जुल्म जब्र के खिलाफ इंसानी हुकूक रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार ही नहीं बल्कि उनकी दोनों बेटियां आवाज उठाती रहीं। यही वजह रही कि लोहार खानदान की आवाज को खामोश करने के लिए हिदायतुल्लाह लोहार को सिंध सूबे के नसीराबाद कस्बे में 16 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने पाले दहशतगर्दों से कत्ल करवा दिया। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि मक़तूल हिदायतुल्लाह लोहार के लवाहिकीन और इलाका मकीनों की जानिब से नसीराबाद में शदीद एहतजाजी मुजाहरे और धरना दिए जाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही। हिदायत लोहार एक आम इंसान था, एक उस्ताद था, एक टीचर था सिंध के अंदर। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक सिंधी एक्टिविस्ट था। उसका कसूर ये था
کہ وہ سندھ کی بات کرتا تھا سندھ کے لوگوں کے لیے. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سندھ کی زمین صرف سندھ کے لوگوں کے لیے یوز ہونی چاہیے. اور آج 2 ویک تک سسی لوہار اور سورت لوہار جو اس کی بیٹیاں ہیں ان کے کہنے پہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہی تھی. پھر 22 کی اپلیکیشن دائر ہوئی تھی. اس کے بعد آج میرا خیال ہے اپڈیٹ جو یہ ہے اس کیس کے اندر کہ انہوں نے ایف آئی آر لانچ کی. لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر سراپا احتجاج جلا وطن سندھی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے سندھ صوبے کے سکرنڈ قصبے میں کئی بے گناہ سندھیوں کو سیدھے فائرنگ کر کے قتل کیا. لیکن سکرنڈ میں بے گناہ سندھیوں کے بہیمانہ قتل عام کے خلاف متاثرہ سندھی خاندانوں کی جانب سے کئی روز احتجاجی دھرنا دیے جانے کے باوجود قصوروار فوجی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے حوصلے لگاتار بلند ہو رہے ہیں اور انہوں نے اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی طرح سندھ صوبے میں بھی مختلف آواز کو دبانے کے لیے ریاستی ظلم و ستم مزید تیز کر دیا ہے. یہ ریاست اتنی خون کی پیاسی ہو چکی ہے کہ نہ اسے بچے نظر آتے ہیں، نہ اسے عورتیں نظر آتی ہیں، نہ اسے کوئی نہتا نظر آتا ہے. اس ریاست کو صرف خون چاہیے. جو 3 یا 4 جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں ان کے خاندان کے لوگوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. جو مزاحمت کار بنے، جب وہ وردی والے دہشت گرد جب ان کے گھروں میں آئے تو انہوں نے مزاحمت کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ پاکستان کا قانون نہیں بلکہ پوری دنیا کا قانون کہتا ہے کہ جب آپ کی 4 دیواری آپ کے گھر کے اندر کوئی گھستا ہے، چاہے وہ ریاست کا نمائندہ ہو یا چاہے کوئی غیر ریاستی عناصر ہو، آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ شہید ہیں. پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی وجہ سے سندھی، بلوچ، پشتون اور سرائکی سمیت تمام محکوم قوموں کو کھلے عام ریاستی ظلم و زیادتیوں کا شکار بنایا جا رہا ہے. لیکن پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ذمہ وار یونائٹڈ نیشنز اور یورپین یونین سمیت بین الاقوامی ادارے پاکستان میں محکوم قوموں کی نسل کشی پر سنگین نوٹس لینے کی بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تمام محکوم قوموں کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکن دنیا بھر کی توجہ راغب کرنے کے لیے برطانیہ، امریکہ اور جرمنی سمیت مختلف ملکوں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں بے بس اور بے یار و مددگار سندھی، بلوچ اور پشتون سمیت تمام محکوم قوموں کو عدل و انصاف دلانے کے لیے کوئی معذب ملک تو آگے آنے کی پہل کر سکے. اب بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی، جہاں طوفانی بارشوں کے سبب آئے تباہ کن سیلاب نے کئی شہروں اور دیہاتوں کو تہس نہس کر دیا. سمندری طوفان اور تیز بارش کی وجہ سے سیلابی تباہ کاریوں سے سب سے زیادہ متاثر رہا بلوچستان کا گوادر ضلع اور اس کے نزدیکی علاقے. ایران کی سرحد سے سٹے بلوچستان کے سمندری ساحلی شہر گوادر میں سیلابی تباہ کاریوں نے پاکستان اور چین کے سی پیک منصوبے کے تحت تعمیر و ترقی کے کھوکھلے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی.
बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। मकबूल शायर शहजाद अहमद का ये शेर पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के जिला ग्वादर में तूफानी बारिश के सबब सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा बलोच खानदानों की काबिल रहम सूरत हाल का दर्द कर्ब बयां करता है। बेमौसम तूफानी बारिश ने सिर्फ ग्वादर ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के आसपास के दीगर अजला में भी तबाही का ऐसा कहर बर्पा किया है जिससे उबरने में मुतासरा खानदानों को बरसों लग जाएंगे। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जे के बाद से ही सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलोचों को पसमानदगी और गुर्बत से दोचार रखा हुआ है। लिहाजा बलूचिस्तान के लोगों को अमूमन हर साल ही सैलाबी तबाहकारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हालिया समंदरी तूफान और तेज बारिश ने बलूचिस्तान के ग्वादर समेत कई जिलों में गरीब बलोचों की जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। इन मुश्किल हालात में बलोच यकजहती कमेटी की लीडर और इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर महरंग बलोच ने ग्वादर में सैलाबी तबाहकारियों का जायजा लेने के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सितम ज़रीफी ये है कि एक जानिब नाकिस और गलत इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसियां और रियासती अदारों की गफलत के सबब आज गवादर उसके मज़ाफ़ाती इलाके तबाही के दाने पर खड़े हैं, जबकि दूसरी जानिब रियासत और रियासती अदारों की जानिब से गवादर के आवाम को बेयार और मददगार छोड़कर सिर्फ मीडिया में झूठे दावे किए जा रहे हैं और रियासती कारकर्दगी सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है। अमली सूरत हाल ये है कि गवादर में लोग अभी तक बेयार और मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। जहां जहां मुमकिन हो रहा है वहां लोग अपनी मदद आग के तहत वहां से पानी को निकाल रहे हैं और एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ईरान की सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान की पोर्ट सिटी ग्वादर में समंदरी तूफान और तेज बारिश के सबब आए तबाहकुन सैलाब से सैकड़ों मकामी माहीगीर खानदानों के आशियाने उजड़ गए। उनकी कश्तियां और माल मवेशी तूफानी सैलाब के रेलों में बह गए। यही वजह रही कि डॉक्टर महरंग बलोच ने सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासरा ग्वादर जिले के तमाम इलाकों के हंगामी दौरे किए और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा तमाम बलोच खानदानों की दिलदोज दास्तानें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें जिस बलूचिस्तान में सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के मंसूबों के नाम पर तामीर और तरक्की के बुलंदबांग दावे करते रहे, उन हुकूमती दावों की जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक और दर्दनाक निकली। और अगर कोई हुकूमत या कोई रियासत है जो एग्जिस्ट करती है तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि और कितना इंतजार करेंगे आप। ये पूरा शहर तो डूब चुका है, तमाम के तमाम घर मुतासिर हो चुके हैं। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और जो आपने एक फेक इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उस फेक इमरजेंसी की नोयत का है। आपको गवादर के आवाम बोल रहे हैं कि आपने $1 बिलियन का जो मेगा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो $1 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट इन लोगों को इनके घरों इनका छत तक नहीं दे सकता है। और वो शहर जिसको आपने बनाया है वो शहर आपका ये है बलोचों का वो शहर जो डूब गया है। और उसकी डूबने की सबसे बड़ी वजह आपके मेगा प्रोजेक्ट्स, आपका जीडीए और आपकी ये तामीर करदा सड़कें हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज बेघर हो गए हैं। और ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इससे कई ज्यादा तादाद में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। और अभी भी एक जो बलोचिस्तान आईडीपीज की तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे, आपने गवादर के लोगों को फिर से सड़कों पर लेकर आ गए हो। हालांकि पीडीएमए यानी पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में समंदरी तूफान की वजह से बलूचिस्तान के अलावा सिंध सूबे की राजधानी पोर्ट सिटी कराची और नजदीकी इलाकों में भी जानोमाल को शदीद नुकसानात पहुंचने के आददोशुमार दिए गए। इन आददोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में समंदरी तूफान और 2 रोजा तूफानी बारिशों के नतीजे में दर्जनों रिहायशी बस्तियां तबाह बर्बाद हो गईं और सैकड़ों माल मवेशी ही नहीं बल्कि 4 दर्जन से ज्यादा इंसानी जानें भी तलफ हो गईं। लेकिन ग्वादर में हक 2 तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान और डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के बाद इमरजेंसी का ऐलान तो किया गया, ताहम बलूचिस्तान में
ایمرجنسی کے اعلان کے مطابق متاثرہ خاندانوں کی مدد اور انہیں راحت پہنچانے کی سمت میں حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ دسمبر 2009 میں آنے والے سیلاب سے متعدد متاثرین کے گھر آج تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جن کے نام پر ملنے والے امداد کو ریاستی ادارے اور حکومتی نمائندگان ہڑپ کر چکے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو اس اہم مسئلے پر متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ گوادر کے لوگوں کو مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے امداد کو ریاستی اداروں اور حکومتی نمائندگان کے حوالے کرنے کے بجائے براہ راست گوادر کے شہریوں کے حوالے کرے۔ اگر آپ اپنی امداد کو ریاستی اداروں یا حکومتی نمائندگان کے حوالے کریں گے تو آپ اس پر مطمئن ہو جائے کہ آپ کی امداد کسی بھی صورت گوادر کے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر اور انسانی حقوق کارکن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہی نہیں بلکہ گوادر کے ماہی گیر خاندانوں نے بتایا کہ سوئی گیس اور سونے چاندی کے ذخیروں جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلوچستان۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 76 برس سے قابض پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں پنجاب صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے بلوچستان کے بیش قیمتی وسائل کی جبراً لوٹ کھسوٹ کر رہی ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان نے بلوچستان کی سرزمین اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ میں چین کو سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں شراکت دار بنایا ہے، اس کے بعد سے گہرے میٹھے پانی کے سمندری ساحل کے لیے دنیا بھر میں مقبول گوادر بندرگاہ پر چینی اور کراچی کے ٹرالر مافیا نے بیش قیمتی مچھلیوں کی لوٹ مار کے لیے حملے بے حد تیز کر دیے ہیں۔ لہذا گوادر پورٹ کے ارد گرد سمندری ساحلی علاقوں میں ٹرالر مافیا کے بڑھتے حملوں نے ماحولیاتی توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور ماحولیاتی توازن درہم برہم ہونے کی وجہ سے ہی گوادر سمیت بلوچستان کے دیگر ساحلی علاقوں میں بسے ماہی گیر خاندانوں کو سمندری طوفانوں کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ چینی اور پاکستانی ٹرالر مافیا کے گوادر میں بڑھتے حملوں کو لے کر مقامی ماہی گیروں نے کئی مرتبہ احتجاجی مظاہرے تک کیے، لیکن پاکستانی فوج گوادر کے ماہی گیروں کی آواز دبانے کے لیے انہیں تشدد کا شکار بناتی رہی۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کے قبائلی علاقوں میں بڑھتے ریاستی ظلم و زیادتیوں کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں صحافی برادری کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرے پاکستانی صحافیوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف کیے گئے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں نے سوشل میڈیا چینل کے ذریعے سچ اور حقائق پر مبنی خبریں دکھانے والے یوٹیوبر اسد علی طور کی جبرن اغوا کاری کی پرزور مذمت کی اور انہیں فی الفور رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل وکیلوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے اس بار اسد طور کو سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف توہین آمیز بیان بازی کرنے کے جھوٹے الزامات میں غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت خصوصاً 8 فروری کے نام نہاد عام انتخابات میں ریکارڈ توڑ دھاندلیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے پر جمہوریت پسند پشتون لیڈر محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کو پاکستان کے نئے صدر کے عہدے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی امیدوار آصف علی زرداری کے مد مقابل اس بار اپوزیشن نے مشترکہ امیدوار بنایا، لیکن محمود خان اچکزئی کا سب سے بڑا جرم پاکستان میں حالیہ عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے آزاد امیدواروں کو ملی بھاری اکثریت کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چناوی نتائج میں ہیرا پھیری کے ذریعے بدلے جانے کی پرزور مذمت کرنا رہا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے پہلے الوداعی گارڈ آف آنر دیا گیا۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایوان صدر میں منعقدہ الوداعی تقریب کے تحت گارڈ آف آنر کے بعد صدر عارف علوی نے اپنے اسٹاف سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 9 ستمبر 2018 کو عارف علوی 13ویں صدر بنے، لہذا پاکستان میں 8 فروری کے نام نہاد عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں 9 منتخب صدر سے حلف لینے کے بعد عارف علوی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن دھرنا دے رہے متاثرہ خاندانوں پر نیم فوجی عملے کے رینجر اہلکاروں نے اچانک دھاوا بول دیا اور انہیں جبرن منتشر کر کے کئی گھنٹوں سے لگے ٹریفک جام کو بحال کر دیا۔ کراچی کی پنجابی کالونی کے متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ ہر مہینے ہزاروں روپے کے بل جمع کرنے کے باوجود بجلی کی بھاری لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجابی کالونی کے متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ کراچی میں بجلی کی سپلائی کے لیے ذمہ وار نجی کمپنی کے الیکٹرک کی انتظامیہ کئی مرتبہ شکایات کرنے پر بھی کوئی توجہ نہیں دے رہی، لیکن پولیس نے کہا کہ جب دھرنے پر بیٹھے مظاہرین نے غصے میں گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کیا تو انہیں نیم فوجی رینجر اہلکاروں کو طلب کرنا پڑا۔ تیز رفتار خبروں کے بعد ناظرین رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے نارتھ وزیرستان کا اور جائزہ لیتے ہیں قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا رہے پشتونوں پر بڑھتے حملوں کو لے کر غم و غصے کے غبار کا۔ یہ سچائی نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داوڑ پر نارتھ وزیرستان میں پاکستانی فوج کے گڑھ میران شاہ میں ہوئے قاتلانہ حملے سے سامنے آئی، کیونکہ اس حملے میں کئی پشتون کارکنوں کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے قبائلی علاقوں میں طالبان، القاعدہ و داعش کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف احتجاجی ریلی پر نارتھ وزیرستان کے میران شاہ میں 10 فروری کو تابڑ توڑ فائرنگ کی گئی۔ اس قاتلانہ حملے میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی NDM کے کئی سیاسی کارکن جاں بحق اور چیئرمین محسن داوڑ سمیت 15 سیاسی کارکن بری طرح زخمی ہوئے، لیکن اس حملے میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داوڑ کی جان تو بچ گئی، تاہم شدید طور پر زخمی یوسف خان نامی ایک اور NDM کا پشتون کارکن دم توڑ گیا، لہذا محسن داوڑ نے صحتیاب ہو کر یوسف خان کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نارتھ وزیرستان میں منصوبہ بند حملے کی پوری تفصیلات سے پاکستان سمیت پوری عالمی برادری کو باخبر کروایا۔ مجھ پر 2 حملے ہوئے، اس صرف ایک الیکشن کمپین کے ذریعے، ایک انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کروایا اور ایک انہوں نے خود اسٹریٹ فائرنگ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس سب کے باوجود ہمارے لوگ خاموش نہیں، اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گولیاں انہوں نے برسائی، جتنا بھی انہوں نے خون بہایا ہے، لوگ خاموش نہیں ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں ہر روز لوگ نکلتے ہیں اس احتجاج کے خلاف، اس پر بربریت کے خلاف، اور اسی کینٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں جس کے سامنے ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا گیا تھا۔ اور یہ احتجاج، یہ ہمارے پولیٹیکل اسٹرگل، یہ اسی طرح چلتے رہے گی، اور کوئی بھی ایسا جب تک سانس ہے ہماری وجود میں، جب تک زندہ ہے، ہم 1 انچ بھی اپنی سیاسی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ الیکشن کمپین کے سٹارٹ سے ہی شاید ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ ان کے پاس ایک نادر موقع ہے مجھے ختم کرنے کا۔ تو الیکشن کمپین کی شروعات میں ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنے پراکسیز دہشت گردوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کیا شمالی وزیرستان کے علاقے تپی میں، اور اس میں بھی ہمارے ساتھیوں نے کافی
دلیری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے وہ منصوبہ ناکام بنایا. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مختلف اپنے سورسز کے ذریعے اپنے پیغامات پھینجائے کہ خودکش حملہ آور مجھے گلے لگانے کے لیے میرے حجرے کے آس پاس پھر رہا ہے. ہر قسم کا ہر بول نے استعمال کیا، لیکن بہرحال ہمارے ساتھی پھر بھی ہمارے ساتھی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس خوف کے ماحول میں بھی ہمارے ساتھیوں نے کمپین بھی جاری رکھی اور لوگ آتے بھی رہے. میں بھی لوگوں کے ساتھ ملتا رہا اور دو کہ میں نے خود پر کمپین نہیں کی، لیکن میں اس کے باوجود مشکور ہوں شمال وزیرستان کے عوام کے کہ انہوں نے کمپین کے بغیر مجھے کامیاب کیا. وہ الگ بات ہے کہ فارم 47 میں جو 2 نمبر کی گئی، جس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا اور ہمارے اوپر حملہ ہونے کے بعد 2 گھنٹے بعد جو امیدوار تیسرے نمبر پہ تھا ان کے حق میں فارم 45 ایشو ہوا. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.